تو بہت خوبصورت گفتگو چل رہی تھی، بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ رہنمائی فرما رہے تھے لوگوں کی. اسی پہ میں چاہوں گا، اسی میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کو ہمارے اندر دیکھا جاتا ہے، اس کے اندر لوگوں کا ایک ادب کرنے کا رجحان نہیں ہوتا. ایک اس کو کہیں کہ بدتحانی میں یا انسان کے ذہن میں نہیں تھا کہ میرا وضو ہے نہیں ہے، قرآن پاک کو اٹھا کے وہاں سے وہاں رکھ دیا جائے یا دیگر اسی جگہ ہوتا ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی ہماری عوام الناس میں کچھ غلط فہمیاں ہیں جو رائج ہیں، تو میں چاہتا ہوں ان کو دور بھی کر دیا جائے اور ان تک اچھے انداز میں ایک میسج بھی مل جائے کہ قرآن پاک کو کس طریقے سے ادب کے ساتھ اٹھایا جائے اور اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے. ویس بھائی، آپ نے جو سوال پوچھا کہ قرآن مجید والفرقان حمید کو کس طرح اٹھایا جائے، سورہ واقعہ کے اندر ایک آیات مبارکہ ملتی ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی ہاتھ لگائے جو پاک ہے. صحیح، بہت. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب قرآن شریف اٹھایا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پاک ہیں نہیں. بالکل، بہت زبردست. جب پاک چیز کو اٹھایا جائے تو پھر بندہ بھی پاک. کیا بات، بالکل. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب قرآن شریف اٹھایا جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ ہم پر کہیں غسل تو فرض نہیں. سب سے پہلے غسل کریں، پھر یہ دیکھا جائے کہ میں باوضو ہوں کہ نہیں. بہت زبردست. اب باوضو ہوں تو پھر قرآن شریف کو ادب کے طریقے جس طرح اٹھانے کا ادب ہے اس طریقے سے اٹھائے. فرمایا کہ اگر وضو نہیں ہے آپ کا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر وضو نہیں ہے آپ کا، آپ کپڑے سے یا پھر شوپر سے آپ قرآن شریف کو اٹھائیں، لیکن باوضو نہیں اٹھا سکتے. اب ہمارے یہاں اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہمارا غسل ہے نہیں ہے، ہمارا وضو ہے نہیں ہے، قرآن جہاں رکھا ہے خالی ہم نے اٹھایا اور سینے سے لگایا، جی یہی سب کچھ ہے. اگر ہم برکت اٹھانے کے لیے قرآن پاک کو اٹھا رہے ہیں تو پہلے یہ تو دیکھیں ہم پاک ہیں نہ پاک ہیں. بہت زبردست. ہم ہے ہی نہ پاک تو پھر پاک چیز کو کیسے اٹھا رہے ہیں؟ دل نے کیسے گوارا کیا؟ پھر لوگ اکثر ہمیں مثالیں دیتے ہیں کہ میاں میں سعودیہ میں گیا تو وہاں تو لوگوں نے چپلوں کے ساتھ ملایا ہوا تھا. تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی دل تیرا کس طریقے سے مانتا ہے کہ تو پاک چیز کو ناپاک کے ساتھ ملا دے. صحیح. وہ کسی نے کیا کہا کہ پاک ہوئے تے پاک ہی مل دے، بن پاکو پاک نہیں ملتا. سارے جسم کو دھومن نالو دھولے ہک کو دل دا ٹکڑا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی جان کہ اگر انسان قرآن پاک اٹھائے تو پاک ہو، اگر ناپاک ہے تو پھر قرآن شریف کو نہ اٹھائے. ہمارے یہاں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے یا تو قرآن پاک الماریوں کے اندر یا تو پھر گھر کے اندر کسی ایک عالی شان شیشے کی الماریوں کے اندر ایک ہی نظر آتا ہے. حالانکہ کہ فرمایا یہ جو قرآن اتارا گیا ہے، فرمایا یہ برکت کے لیے اتارا گیا ہے. تم پڑھو گے تو تمہارے لیے ایک جگہ فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے یہی مومنوں کے لیے رحمت بھی اور شفا. لیکن ہمارے یہاں جناب دیکھیں تو صحیح، جب شادی آئے الحمدللہ ایک مہینے پہلے ہم جو ہے نا فل تیاریاں کرتے ہیں ناچنے کے لیے، گانے کے لیے، عالی شان بندے منگوائیں گے کہ کس طریقے سے ڈانس ہو جائے. لیکن جب رخصتی کرنے کی باری آئے گی وہی پاک چیز، دلہن جب رخصت ہوگی تو اس کے سر پہ سایہ کرتی ہے. کیا غیرت گوارا کرتی ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جب قرآن کو پے کر کے رکھ دیا جائے گا، الماریوں میں بند کر رکھ کے دیا جائے گا، صرف قرآن کو اس لیے اٹھایا جائے گا کہ جب قسم اٹھانے کی باری آئے یا دلہن کو رخصتی کرنے کی باری آئے یا صرف چومنے کی باری آئے تو اس تک محدود ہی رکھنا ہے، تو پھر برکت کہاں سے ملے گی؟ حضور نے فرمایا جہاں قرآن نہ پڑھا جائے، جس گھر کے اندر، وہ گھر تو ایسا ہے جیسے ایک کچرا خانہ ہے.